بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ نوح کے بارے میں بات کریں گے۔ اس صورت میں خاص طور سے نوح علیہ السلام جو کہ بہت ہی عظیم پیغمبر ہیں اور ان کے قوم کے بارے میں بتلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک قوم کو تباہی و بربادی سے بچاتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک قوم کو کامیابی کی طرف اور خوشحالی کی طرف لے کر آتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اس صورت میں بات کی گئی ہے۔ آج ہم صرف 14 آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے، اور بقیہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ ارسل یرسلو کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، اور انذر قوم کا یہاں پر ڈرانے کے معنی میں، آگاہ کرنے کے معنی میں ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ کس لیے بھیجا اور کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اس ہدایت کے ساتھ بھیجا، یعنی اس کام کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کر دیں قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے، یعنی ان کو اس بات سے آگاہ کر دیں کہ جن گمراہیوں یا اخلاقی خرابیوں میں وہ مبتلا ہیں وہ ان کو خدا کے عذاب کا مستحق بنا دیں گے۔ اگر وہ لوگ اگر قوم کے لوگ اس سے باز نہ آئیں گے تو یہ ایسی برائیاں ہیں، یہ ایسی اخلاقی گراوٹ ہیں جو پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے ان برائیوں سے روکنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو سمجھائیں کہ قبل اس کے کہ وقت آنے سے پہلے ہی سدھر جائیں، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر آ جائے گا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ اس نے کہا، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، یعنی کہ میں یہاں پر اس حیثیت سے آیا ہوں کہ میں تمہیں آگاہ کر دوں اور بتلا دوں کھلے اور واضح لفظوں میں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور تم لوگوں کو تمہاری برائیوں سے آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور کس مقصد سے آیا ہوں؟ کہ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ یعنی کہ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کو 3 کاموں کے لیے، ان 3 باتوں کے لیے بھیجا گیا۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی رسالت کا آغاز کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ ایک بات یہ تھی کہ اللہ کی بندگی کیجیے، یعنی جتنے بھی معبود، جتنے بھی آپ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جائیے اور اس کی عبادت کیجیے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ تقوی اختیار کیجیے۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کسی بھی کام کی اچھائی یا برائی وہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا اس کی بنیاد پر آپ رکھیں۔ کوئی بھی کام کریں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس کام کے کرنے اور نہ کرنے میں۔ تو ہمیشہ استحضار،
خدا کا استحضار رکھنا یہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ وَأَطِیعُونَ، اور تیسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ رسول کی یعنی میری یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو کہ اس وقت پیغمبر کی حیثیت سے آئے ہوئے تھے اس قوم کے لیے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری اطاعت کرو، یعنی پیغمبر کی حیثیت سے جو باتیں بھی میں کہہ رہا ہوں، جو احکام میں بتلا رہا ہوں، ان احکام کو تم مانو۔ تو یہ وہ تین چیزیں تھیں جن کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام بنیادی طور پر اپنے قوم کے پاس آئے۔ پھر کہا کہ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اگر ان تین باتوں کو اگر آپ مان لیں گے، یعنی اے قوم کے لوگوں، اگر تم ان تین باتوں کو مان لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یعنی جن تم برائیوں میں پڑے تھے، جن تم اخلاقی گراوٹوں میں پڑے تھے، جن تم جو ہے غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں، وہ سارے جرم تمہارے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر تم یہ تین بات مان جاؤ گے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور وہ تم کو ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے دے گا۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک وقت طے کیا ہے، ہر قوم کے لیے ایک وقت طے کیا ہے کہ کب تک وہ قوم برقرار رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ تین باتیں تم مان لو گے تو تمہارے ماننے کے لیے ایک وقت کی مہلت بھی ہے، اس وقت تک تم مان لو۔ لیکن اگر اس مہلت تک تم نہیں مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ تم پر آ پہنچے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور جب اللہ تعالیٰ کا جو مقرر وقت ہوتا ہے اگر وہ آ جائے تو اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی اور نہ تعجیل ہو سکتی ہے، نہ اس کو پہلے لایا جا سکتا ہے اور نہ اس کو ذرا سا بھی اس کو تاخیر کی جا سکتی ہے اس میں۔ لو کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع انہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگو، تقوی اختیار کر لو اور پیغمبر کو مان لو، اور تمہیں ایسا کرنے کے لیے مہلت بھی دے دے گا۔ لیکن اگر تم اس مہلت میں، اس ٹائم میں اگر تم ان باتوں کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب کوئی نہیں روکے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر ضرور بھی ضرور مسلط ہو کر رہ جائے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بارے میں اور اپنے عمل کے بارے میں بتلا رہے ہیں، اپنی دعوت کے کام کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ قال، وہ فرما رہے ہیں کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز دعوت دی، شب و روز پکارا، رات ہو یا دن ہو ہمیشہ میں نے ان کو دعوت دیتا رہا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میری پکار نے، میری دعوت نے ان کو فرار میں ہی اضافہ کیا۔ یعنی وہ جب بھی میں انہیں بلاتا، جب بھی میں انہیں دعوت دیتا یا تبلیغ کرتا تو وہ مجھ سے بھاگتے ہی، جتنا زیادہ میں دعوت دیتا اتنا دور وہ بھاگتے رہتے تھے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور جب میں انہیں بلاتا یعنی دعوت دیتا تاکہ تو انہیں معاف کر دیتا،
تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے۔ اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، آذان کہتے ہیں کان کو۔ واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑوں سے منہ کو ڈھانک لیا۔ واصروا واستکبروا استکبارا، اور اپنی حرکت پر، اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ اصر یصر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام پر جو ہے اڑ جانا، اور استکبرا کا مطلب ہوتا ہے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو ببانگ دہل دعوت دی، یعنی پکار پکار کر دعوت دی، اعلانیہ طور پر۔ جہار کہتے ہیں اعلانیہ طور پر دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسا دے گا اگر تم معافی مانگ لو گے۔ ارسلہ یرسلو کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، اور یہاں پر جو ہے بارشوں کے بھیجنے کے معنی میں استعمال ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سب دنیا میں بتلایا جا رہا ہے کہ یہ سب دنیا میں تمہارے لیے اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ بھیج دے گا اگر تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے لگو، رسول کو ماننے لگو، رسول کی باتیں ماننے لگو تو، اور استغفار کر لو تو۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے رئیس ہوں، سردار ہوں، تم ان کے بارے میں تو یہ سمجھتے ہو کہ ان کے وقار کے خلاف کوئی حرکت کرنا خطرناک ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو ساری دنیا کا مالک اور خالق ہے، تم اس کے بارے میں توقع نہیں رکھتے ہو کہ وہ بھی کوئی باوقار ہستی ہوگا؟ اس کے خلاف تم بغاوت کرتے پھر رہے ہو، اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اس کے احکام کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہو، تو ذرہ بھر بھی تمہیں یہ خیال نہیں ہے، اس کے وقار کا ذرہ بھر بھی تمہیں خیال نہیں ہے۔ تم دنیا کے لوگوں کے سامنے بڑا اندیشہ رکھتے ہو کہ کوئی غلط بات یا کوئی کسی طریقے کا غلط جملہ نہ نکل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خلاف تم نے بغاوت کھڑی کر رکھی ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد اور بہت ساری صفات کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اس کے باوجود تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے ہو۔ انشاءاللہ ہم ان ساری باتوں کو کل ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔